بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب کو اس خوبصورت مہینے میں اللہ پاک کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے میرے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، آپ کی نوازش ہوگی۔ میں جب بھی آپ کے سامنے ولاگ کرنے لگتا ہوں تو میرے سامنے وہ ماضی جو میں نے کتابوں میں پڑھا وہ ایک فلم کی طرح میرے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ میں کسی بھی چیز کو پڑھتا ہوں تو اس کی تصویر، اس کی ویڈیو اپنے ذہن میں بناتا ہوں۔ شاید اس لیے جس زمانے میں سسپینس یا اخبار جہاں میں کہانیاں لکھتا تھا تو مجھے سسپینس کے ایک ایڈیٹر نے کہا تھا کہ یار تمہاری کہانی دیکھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ ہمارے ذہن پہ فلم چل رہی ہو، ڈرامہ چل رہا ہو۔ ڈرامہ میرے یوں سمجھیں کہ رگ و پے میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اس ڈرامے کے لیے میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں، بہت تکلیفیں بھی کہہ سکتے ہیں اٹھائی ہیں۔ کہانی اور ڈرامہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ بہرحال اس ولاگ میں مجھے کہانی بھی لکھنے کو مل جاتی ہے، پڑھنے کو مل جاتی ہے، اور تھوڑا بہت ڈرامے کا، فلم بھی ایک ڈرامہ ہے، اس کا ذکر کرتا ہوں تو میری جو تشنگی ہے اس معاملے میں وہ کافی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل کہانیاں کون پڑھتا ہے، لہذا میں نے اپنی کہانی کو اس ولاگ میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں فلم انڈسٹری میں انڈیا کی فلم انڈسٹری کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ ایک ہی تھا، لاہور میں ہی فلمیں بنا کرتی تھیں، اس لیے میں ان کو پاکستانی فلمیں ہی سمجھوں گا۔ یہ تو یوں ہے نا کہ ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، درمیان میں دیوار آ گئی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ان کے کلچر بھی الگ ہو گئے، ان کی چیزیں بھی الگ ہو گئی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ انڈیا میں کہ بڑے بڑے شہروں میں اس کی ابتدا ہوئی، اسٹوڈیو بنے، بمبئی میں بنا پہلا فلم اسٹوڈیو بمبئی ٹاکیز، جو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال تھا۔ اس میں ایڈیٹنگ رومز الگ سے تھے، اس میں ریہرسل کے الگ ہال بنے ہوئے تھے، اس میں مصنوعی گاؤں بھی تھے، اور جتنے بھی تخلیق کار تھے ان کو ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی، اداکاروں کو بھی، فلم ساز، ہدایت کار، موسیقار، گلوکار، طبلہ نواز، ان کی ماہانہ تنخواہیں مقرر تھیں۔ اور اشوک کمار، دیوانند، دلیپ کمار وہ ماہانہ تنخواہ پر فلموں میں کام کرتے تھے، اور دلیپ کمار کی پہلی فلم جوار بھاٹا اسی بمبئی ٹاکیز کے بینر تلے منتخب ہوئی۔ دیویکا رانی نے بازار میں دیکھا تھا پھلوں کی دکان پر بیٹھے ہوئے دلیپ کمار کو، دیویکا رانی نے دلیپ کمار کو دیکھا تھا پھلوں کی دکان پر، ان کے باپ پھلوں کی دکان کرتے تھے، تو دیویکا رانی کو اچھا لگا دلیپ کمار، اس نے اس کے چہرے میں نہ جانے کیا دیکھا کہ اس کو فلموں کی آفر کر دی۔ دلیپ کمار شرماتے جھجکتے ہوئے فلم نگری میں داخل ہوئے، اور بمبئی ٹاکیز کے بینر تلے ہی پہلی فلم بنی تھی جوار بھاٹا، غالباً 1944 میں، اور یہ اعزاز دیویکا رانی کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دیوانند، اشوک کمار، اور ایک اور اداکار تھے نجم الحسن، یہ بھی ماہانہ تنخواہ پر منتخب ہوئے تھے۔ نجم الحسن کو آپ ہماری پاکستانی فلم ہیر رانجھا میں دیکھ سکتے ہیں، اعجاز اور فردوس کی، جس میں انہوں نے فردوس کے باپ کا کردار کیا تھا۔ بڑی گھمبیر آواز تھی ان کی، بڑا لمبا قد تھا، اچھے اداکار تھے، لیکن اپنے کرتوتوں کے باعث زیادہ کامیابیاں حاصل نہ کر سکے۔ یہ خواتین کو دیکھتے ہی اپنا کام بھول جاتے تھے۔ ہیمانشو رائے جو کہ دیویکا رانی کے خاوند تھے، انہوں نے انتخاب کیا تھا اپنی 2 فلموں کے لیے نجم الحسن کا بطور ہیرو۔ اس میں دیویکا رانی کو بھی کام کرنا تھا، لیکن دیویکا رانی تو نجم الحسن پہ فدا ہو گئی تھیں، دل پھینک عورت تھیں، تو پتہ نہیں ان کے دل میں کیا سمائی کہ یہ عام لڑکوں کی طرح، عام لڑکیوں کی طرح یہ گھر سے بھاگ گئے۔ 1.5-2 مہینے کے بعد یہ گھر واپس آئی تھیں۔ ان کو تو کچھ نہیں کہا ہیمانشو رائے نے، سارا نزلہ نجم الحسن پہ ٹوٹا،
وہ جو 2 فلمیں ان کو ملی تھیں بطور ہیرو وہ ان سے لے لی گئی۔ اگر وہ ان فلموں میں آ جاتے تو یقیناً آج نجم الحسن کا چہرہ ہم سب کے لیے مختلف ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے 50% سے زیادہ دیکھنے والے لوگ شاید نجم الحسن کے نام سے تو واقف ہوں لیکن اس کے کام سے واقف نہیں ہوں گے۔ بہت خوبصورت اداکار تھے، کام کے معاملے میں بھی اور اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے بھی۔ مکیش کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو کھنگالتا ہوں ان کی گزرے ہوئے ماہ و سال کو۔ 22 سال کی عمر میں ان کو گیت گاتا ہوا دیکھا۔ یہ بہن کی شادی پر گیت گا رہے تھے مکیش، 22 سال عمر تھی۔ تو اس زمانے کے لیجنڈ موتی لال بیٹھے ہوئے تھے اس شادی میں، انہوں نے مکیش کی آواز کو کافی پسند کیا۔ تقریب ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے مکیش سے کہا کہ یہ تمہاری آواز تو بہت خوبصورت ہے، تم بمبئی آ جاؤ، وہاں میں تمہیں گلوکار بنا دوں گا۔ اور یوں مکیش بمبئی پہنچے اور کچھ گیتوں میں ان کو چانس ملا گانے کا، لیکن کلک نہ کر سکے کیونکہ وہ کے ایل سہگل کے انداز میں گاتے تھے، اس لیے لوگوں نے زیادہ پسند نہیں کیا۔ اور ان کو جو بریک تھرو ملا وہ انل بسواس موسیقار نے دیا فلم پہلی نظر کے لیے، دل جلتا ہے تو جلنے دے۔ یہ انہوں نے سہگل کے انداز میں ضرور گایا تھا لیکن بعد میں انل بسواس کے کہنے پر انہوں نے اپنا نیچرل انداز اپنایا اور بے شمار کامیابیاں سمیٹی۔ دوستو، ہم ان اداکاروں کو، گلوکاروں کو جانتے ہیں جو قسمت کے دھنی تھے اور کامیابیاں حاصل کر کے تاریخ میں نام لکھوا گئے، اپنے چہرے ہم سب کو ازبر کرا گئے، ہم ان کے ڈائلاگ بھی سنتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے جو ڈیزرو کرتے تھے، حقدار تھے فلموں میں کام کرنے کے، گلوکاری کرنے کے، لیکن ان کو چانس نہیں ملا۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے تھے جو اسٹوڈیو کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور اگر ہو بھی جاتے تھے تو ان کی اتنی الیک سلیک نہیں ہوتی تھی، اتنی سفارش نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کوئی سننے کی زحمت بھی گوارا کرے۔ ہوتا ہے نا کہ جی آپ مجھے سن تو لیں، بے شک نہ رکھیں، لیکن سننے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ جو بڑے بڑے موسیقار تھے، فلم ساز تھے، اس لیے بڑے بڑے نامی گرامی فنکار آئے، گلوکار، اداکار، موسیقار اسٹوڈیو کے باہر کھڑے کھڑے واپس لوٹ گئے۔ وہ عبداللہ حسین کا ایک ناول اس پہ ڈرامہ بنا تھا، نشیب، بہت خوبصورت اس میں ایک مکالمہ تھا کہ بہت سے فلم ساز، بہت سے شاعر، بہت سے گلوکار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی فیلڈ میں آنے سے پہلے، گیت گانے سے پہلے، موسیقی بنانے سے پہلے، اداکاری کرنے سے پہلے ہی دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ بائی برتھ، بائی فیس، بائی نیچر وہ آرٹسٹ ہوتے ہیں، لیکن اسٹوڈیو کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آ بھی جائیں تو ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اور بہت سے بدقسمت ایسے بھی ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر صلاحیت کیا ہے۔ ہم گلوکار ہیں، اداکار ہیں، موسیقار ہیں، ہم نے پائلٹ بننا ہے، ہم نے کرکٹر بننا ہے۔ 70% لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر صلاحیت کیا ہے۔ وہ محض پیسہ کمانے کے لیے نوکری کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی یادیں میں نے آپ کے سامنے کرے دیں، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔